الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں سے محبت اور اسلامی نقطۂ نظر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت کہ آپ نے ہمیشہ بچوں سے بہت محبت فرمائی۔ عرب کے لوگ بچوں سے محبت کرنا اچھا نہیں خیال کرتے تھے۔ وہ اس کو باعث شرمندگی سمجھتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے باہر گھومیں یا ان کو اٹھائیں یا ان کو عزت دیں، تعظیم دیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجائے وجود کائنات نے اس جہالت کو بدلا اپنے طرز عمل سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بہت پیاری سنت تھی کہ آپ ہمیشہ کوئی بھی عمل سمجھانا چاہتے، لوگوں کو معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے تو اپنی ذات سے اس کا آغاز کرتے۔ ہمیشہ خود وہ عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے تاکہ لوگوں کے اندر انڈائریکٹلی بات کو سمجھنے کی قوت پیدا ہو اور لوگ اس چیز کو فالو اپ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ چند واقعات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے بیان کروں گی، جس سے ہم سب کو بچوں سے محبت کرنے اور کس کس موقع پر بچوں سے کیسے کیسے محبت کی گئی، کیسے انہیں عزت و تعظیم دی گئی اور کیسے صبر اور شکر کا دامن ہمیشہ تھاما گیا، اس کو ہم آج اس پہ روشنی ڈالیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں سیدنا حسن علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ وہاں پر موجود ایک سردار اقرا بن حابس کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں اور میں تو کبھی کسی بچے کو اس طرح سے پیار نہیں کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت جواب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آج آپ اپنے بچوں پر رحم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملات میں تمہارے ساتھ محبت و شفقت سے اور رحم سے پیش نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا اور نہ ہی کبھی کسی بات پر مجھے طعنہ دیا۔ ہمارے ہاں یہ عام طرز عمل ہے، عام خیال ہے کہ بچہ کوئی کام نہ کرے تو ہم سب بچے کو اس کی پرانی بات سے طعنہ دیتے ہیں، اس کو شرمندہ کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اس کی غلطی پر شرمندہ نہیں کیا، اور نہ ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی کام کے کرنے پر طعنہ دیا اور نہ ہی کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر طعنہ دیا، بلکہ ہمیشہ محبت و شفقت کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، کسی ضروری کام سے بھیجا، لیکن میں مدینے کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے کچھ دیر کے بعد، اور جب دیکھا کہ آپ کھیل میں مشغول ہیں تو آپ میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عام ریئیکشن کیا تھا کہ کوئی بھی ماں باپ میں سے یا بڑوں میں سے کوئی بھی کھڑا ہوتا، ہم بچوں کی کسی بھی غلطی پر اس کو ڈانٹتے ہیں، بہت شدید ریئیکشن دیتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ رحمت للعالمین ہے، آپ انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔
یہ طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا، بچوں سے محبت کے اظہار کرنے کا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی خیال ہے کہ ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، لیکن محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، ہم خود کو شرمسار محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کی بڑی پیاری ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے جو بیان کرتی ہوں کہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے جس سے ہمیں محبت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تھی کہ آپ کے قریب سے ایک شخص گزرا تو وہاں پر بیٹھا ہوا ایک شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اس شخص سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، اٹھو جاؤ اور اسے بتا کے آؤ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس سے بچوں کی شخصیت میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور ان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ان بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جن کو محبت نہیں ملتی، جن کے ماں باپ، جن کے گھر والے ان کو اگنور کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ بچوں کو اٹینشن دینا، ان کو توجہ دینا اور ان کو اس چیز کا احساس دلانا کہ آپ کی ایگزسٹنس ہمارے لیے بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ انڈائریکٹلی ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بچوں کی شخصیت بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا کردار ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بچوں کو اگنور نہیں کرتے بلکہ ان کو توجہ دیتے ہیں۔ اس سے ان کی سیلف اسٹیم بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بچوں کو اہمیت دینے کا ایک بہت پیارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے منسلک ہے، وہ میں بیان کرنا چاہوں گی۔ ظہر کا وقت تھا، صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرما رہے تھے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ کے کندھے پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ کی پیاری نواسی ہیں، آپ کے کندھے پر بیٹھی ہیں اور آپ اسی حالت میں مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے اور آپ کی حیرت اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت فرمائی اور آپ نے سیدہ زینب کو اپنے کندھے سے نہیں اتارا، یہاں تک کہ اسی حال میں تکبیر کہہ کر نیت باندھ لی۔ بچی امام کے کندھے پر سوار ہے اور پیچھے مقتدی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن جب رکوع کا وقت آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے سے اتار دیتے، اس اندیشے سے کہ کہیں وہ گر نہ جائیں، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے تو دوبارہ اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ پوری نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سے پڑھی۔ اس میں ایک نصیحت تھی، کیونکہ عرب کے لوگ بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پہ عرب کے لوگوں میں بیٹی سے محبت کرنے کو باعث شرمندگی، باعث طعنہ سمجھا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی عزت، بیٹی کی تعظیم، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نماز کی حالت میں اس کو عزت دی، اس کو وہ مقام، وہ اٹینشن دی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر بچہ شور کر رہا ہو تو ہم اس کو تھپڑ تک لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس حد تک کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نماز سب سے اہم ہے، اور بے شک نماز سب سے اہم ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اہم عبادت کے دوران، امامت کرنے کے دوران بیٹی کو وہ مقام اور عزت دی کہ عرب کے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مومن ہی نہیں کہ جو بچوں سے محبت کا معاملہ نہیں کرتا۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بازار تشریف لے کے جاتے، راستے میں بچوں کو دیکھتے تو ہمیشہ ان سے سلام میں پہل فرماتے۔ مسجد نبوی میں جب بھی موسم کا پہلا پھل آتا تو سب سے پہلے بچوں میں تقسیم فرماتے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جلدی ادا فرما دی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج میرا دل تھا، میں چاہتا تھا کہ نماز میں لمبی پڑھاؤں، لیکن ایک بچے کی آواز نے مجھے اس خیال میں ڈال دیا کہ اس کی ماں اگرچہ نماز پڑھ رہی ہے لیکن اس کا دل چاہتا ہوگا، اس کا دل تڑپ رہا ہوگا اپنے بچے کے لیے، تو میں ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے نماز مختصر فرما دی۔ اسی طرح یہ فتویٰ ہے کہ نابالغ بچوں سے کسی بھی قسم کی خدمت نہیں لی جا سکتی۔ ہاں، صرف اس کے والدین کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں سے کوئی کام لے سکتے ہیں، کوئی خدمت لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کا استاد بھی ہے تو ان کا استاد بھی نابالغ بچے سے کوئی خدمت کا کام نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ ان سے پانی کا گلاس بھی نہیں طلب کر سکتا۔ لیکن اگر ان کے والدین اجازت دیں کہ آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں اور اپنی عزت اور اپنے ادب کی خاطر اور تربیت کی خاطر آپ کبھی کبھی اس سے خدمت لے لیا کریں، تو اس صورت میں استاد کو اجازت ہے کہ وہ نابالغ بچے سے کام لے سکتا ہے۔ بچوں سے محبت بچوں کی تربیت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ محبت سے سمجھائی گئی بات ہمیشہ اثر رکھتی ہے، لیکن غصے سے اور ڈانٹ کر سمجھائی ہوئی بات اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ صرف اپنے بچوں سے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد جتنے بھی بچے ہمیں نظر آئیں، ہمیں ملیں، ہمیں ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور بچوں کے ساتھ سلام میں پہل کرنی چاہیے تاکہ ان کو سلام کی اہمیت کا اندازہ ہو اور انہیں یہ بات سمجھ آئے کہ انہوں نے بھی جب کسی سے ملنا ہے تو ملنے کا جو طریقہ کار ہے، اسلامی طرز عمل ہے، وہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر دعا کی، سلامتی کی